مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا ساری رات اس کی چرپائی کے نیچے جہنم کی آگ جلتی رہتی ہے۔ فرمایا جس گھر کے اندر بے نمازی رہتے ہیں حتیٰ کہ چڑیا جیسی چھوٹا سا پرندہ بھی اس گھر کی چھت کے اوپر سے گزرنا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ کی عزت کی قسم پرندے اس گھر کے اندر ان برتنوں کے اندر پانی ڈاپا ان برتنوں کے اندر چونچ ڈال کے پانی پینا گوارا نہیں کرتے۔ جانور اس گھر کے اندر دودھ دینا گوارا نہیں کرتے، گھاس کھانا گوارا نہیں کرتے۔ ان کو پتہ ہے بے نمازی اللہ کا دشمن ہے، بے نمازی اللہ کے رسول کا دشمن ہے، بے نمازی فرشتوں کا دشمن ہے، بے نمازی مخلوق خدا کا دشمن ہے۔ اندازہ لگاؤ جب خدا سے دشمنی مول لے گا تو خدا تیرے میرے گھر میں رزق کی اور رحمتوں کی اور صحت کی بہاریں اللہ کیسے عطا فرمائے گا۔ میری کوشش ہوتی کھانا بعد میں کھاؤ، کسی بے نمازی کے ہاتھ کا اندر چلا گیا بیٹا تقریر ساری بھول جاتی۔ آپ یقین کریں آپ بے نمازی کے ہاتھ کا کھا کر مربے جائیں ناکام ہو کے لوٹیں گے۔ آپ بے نمازی کے ہاتھ کا کھا کر کام پر جائیں بیکار ہوگا، کام ہوگا لیکن بہت الجھنوں کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے بے نمازی کسی کے گھر کے اندر جھانک لے تو 40 دن کا نور کھینچ کے لے جاتا ہے، بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ اندر چلا جائے تو 40 دن کا سینے کا نور باہر نکل جاتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ایک جگہ سے گزر ہوا، وہاں کے لوگوں کو بڑا سرس و شاداب دیکھا، بڑے سب کھیتیاں آباد دیکھی، درخت ہرے بھرے دیکھے، ہر چیز اپنے لیول پر دیکھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے چلو پانی کا بھرا، اتنا میٹھا پانی۔ عیسیٰ علیہ السلام مسکرا کے کہنے لگے الہ العالمین اس بستی پر تیری کتنی رضا ہے، کتنا تو راضی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سفر سے واپس ہوئے، اسی راستے کے پاس سے گزرے، دیکھا کھیتیاں ویران ہیں، لوگوں کے کپڑے پھٹے پڑے ہیں، چہروں کی کھال اتر پڑی ہے اور درختوں کی ٹہنیاں ویران ہو گئی، پتے خشک پڑے ہیں، نہر کا نظام خوش پڑا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے اے مالک کائنات یہ کیا ہو گیا؟ رستہ بدل گیا یا لوگ وہاں یہاں والے چلے گئے دوسرے آ کے آباد ہو گئے یا میں بستی بھول بیٹھا، رستہ بھول بیٹھا؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام راستہ بھی وہی ہے، جگہ بھی وہی ہے، تیرے جانے کے بعد ایک ایسا شخص یہاں سے گزرا تھا جس نے ساری زندگی میرے آگے سجدہ نہ کیا، کبھی میرے آگے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے مجھے یاد نہ کیا، اس نے بے نمازی والے ہاتھ اس پانی میں اس ندی میں ڈال دیے، چلو بھر کے اس نے پانی پیا، اس بے نمازی کی نوست پانی میں گئی، پانی کھیتوں میں گیا، لوگوں کی ہڈیاں میں گیا، لوگوں کی برتن میں گیا، لوگوں کے مٹکوں میں گیا، اس بے نمازی کے ہاتھ کی نوست نے ساری بستی کے نور کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ تعویذ لیا تیری مرضی، وظیفے لیا تیری مرضی، اجوا کھجورے پڑوا لو آپ کی مرضی، زمزم پہ دم کروا لو آپ کی مرضی، بیڑے روما پہ پانی پہ دم کروا لو آپ کی مرضی، جب تک تیرے میرے گھر سے قرآن کی تلاوت آباد نہیں ہوگی، جب تک آپ کے میرے گھر میں نماز کا سجدہ نہیں آئے گا، کوئی اللہ کی چیز قسم کوئی چیز آپ کے میرے گھر میں رونق لا کر آپ کے میرے گھر کو آباد نہیں کر سکتی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے گھر کو نماز کے سجدوں سے اور قرآن کی تلاوت سے اپنے گھر کو خوبصورت بنا لو، اپنے گھر کو روشن بنا لو، اور فرمایا جس گھر کے اندر نماز کا سجدہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر زمین والوں آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ فرمایا جس گھر کے اندر بے نمازی رہتے ہیں حتیٰ کہ چڑیا جیسی چھوٹا سا پرندہ بھی اس گھر کی چھت کے اوپر سے گزرنا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ کی عزت کی قسم پرندے اس گھر کے اندر ان برتنوں کے اندر پانی ڈاپا ان برتنوں کے اندر چونچ ڈال کے پانی پینا گوارا نہیں کرتے۔ جانور اس گھر کے اندر دودھ دینا گوارا نہیں کرتے، گھاس کھانا گوارا نہیں کرتے۔ ان کو پتہ ہے بے نمازی اللہ کا دشمن ہے، بے نمازی اللہ کے رسول کا دشمن ہے، بے نمازی فرشتوں کا دشمن ہے، بے نمازی مخلوق خدا کا دشمن ہے۔ اندازہ لگاؤ جب خدا سے دشمنی مول لے گا تو خدا تیرے میرے گھر میں رزق کی اور رحمتوں کی اور صحت کی بہاریں اللہ کیسے عطا فرمائے گا۔ صبح فجر کی نماز سے میرا عزیزو آپ دن کی ابتدا کیجئے، سارے دن کے کام بگڑے اللہ آپ کے میرے بنائے گا، اگر نہ میرے عزیزو سارا دن آپ کا پھیکا پھیکا گزرے گا، بچے بھی آپ کو برے لگیں گے، بیوی کی آواز بھی آپ کو بری لگے گی، ماں باپ پر بھی آپ کو غصہ آئے گا، لاکھوں کا مال دکان میں بیٹھو گے ڈال کے بیٹھو گے، آپ کا دکان پہ بیٹھنے کو دل
دل نہیں کرے گا, کاروبار کرنے کو دل نہیں کرے گا. وجہ یہ بنی کہ بے نمازی نماز کا سجدہ نہ کیا, جس نے سارے گھر کی رونق کو اور کاروبار کی ساری ترقیوں کو اس نماز کے سجدہ نہ کرنے نے اجاڑ کے رکھ دیا ہے. میرے عزیزو, صبح سے نماز کا سجدہ کر کے دیکھ لو, رب کعبہ کی قسم سارا دن ایمان اور نماز کے سجدے کا نور چہرے پہ چمکتا رہے گا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا ساری رات اس کی چرپائی کے نیچے جہنم کی آگ جلتی رہتی ہے, اور جو عشاء کی نماز پڑھتا ہے ساری رات اس کی چرپائی پر آسمان سے نور برستا رہتا ہے. نیت کریں 5 وقت کی نماز. اچھا ایک بتاؤ, نہ اللہ کو سجدے کی ضرورت, نہ اللہ کو رکوع کی ضرورت, نہ اللہ کو قیام کی ضرورت, نہ اسے سبحان ربی العظیم سے کوئی فائدہ, نہ سبحان ربی الاعلیٰ سے کوئی فائدہ, نہ اس کی تلاوت قرآن کی کرو اس کو فائدہ کوئی نہیں. قیام کرو, تحیات میں بیٹھو, دعائیں کرو, سجدے کرو, ذکر اذکار کرو, جب فائدہ بندے کا اللہ کی نہ ترقی ہو سکتی ہے نہ پروردگار عالم کی معاذ اللہ پستی ہو سکتی ہے. سجدہ کرے گا بندے تیری اپنی ترقی ہے, نہیں کرے گا تیری اپنی پستی ہے. جب نماز پڑھو نہ پڑھو خدا کو فائدہ کوئی نہیں, فائدہ تو آپ کو مجھے, نقصان تو آپ کو مجھے. تو پھر میرے عزیزو ما لکم لا ترجون للہ وقارا, پھر بتا تو صحیح, بیوی کے قریب ہے, اولاد کے قریب ہے, کاروبار کے قریب ہے, ماں باپ کے قریب ہے, بچوں کے قریب ہے, رشتہ داروں کے قریب ہے, یار کے قریب ہے, خدا سے دور کیوں ہو گیا ہے؟ مال اسی نے دیا, رزق اسی نے دیا, کاروبار اسی نے عطا فرمایا, دھن دولت اسی نے عطا فرمایا, عزت اس نے عطا فرمائی, خوشیاں اس نے عطا فرمائی, بال بچوں کی دولت اس نے عطا فرمائی, کاروبار اس نے عطا فرمایا, اللہ اکبر, تیرے گھر کا دسترخوان اس نے عطا فرمایا. پھر بتا جو بندہ تیرے سے بات اس کی بات نہ سنے, اس کے ٹیلی فون کی کال نہ سنے, ناراض ہو جائے, جب ایک مس کال پر تو جواب نہ دے وہ ناراض ہو جاتا ہے. جو احکم الحاکمین کا کھا کر جوان ہوا وہ سجدہ کرے, سجدہ نہ کرے, وہ تیرے سے کیسے راضی ہوگا؟ فصلوں کے اندر اجاڑ نماز کا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے, کاروبار کے اندر بے برکتی نماز کا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے. فرمایا نماز کا باغی اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے. جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ کا ذمہ ہے, رحمت والے نبی نے وعدہ فرما لیا 7 ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا. اور نماز نہیں پڑھتا, نماز کا سجدہ نہیں کرتا, نہ اللہ کا اس سے وعدہ نہ اللہ کے رسول کا اس سے وعدہ. میرے عزیزو, نماز کا چھوڑنا گناہ سمجھتا ہے, کاروبار میرے عزیزو حرام کمانا گناہ سمجھتا ہے, زکات ادا کرنا زکات نہ ادا کرنا گناہ سمجھتا ہے, عشر نہ دینا گناہ سمجھتا ہے, رمضان کے روزے نہ رکھنا گناہ سمجھتا ہے, قرآن کی تلاوت نہ کرنا گناہ ہی نہیں سمجھتا. فرمایا ایک قرآن جانتا نہیں کبیرہ گناہ ہے, دوسرا نہ جاننے کی کوشش کرنا کبیرہ سے بڑا کبیرہ گناہ ہے. دنیا کا ایک واحد قرآن کریم کی پڑھائی کا, قرآن کریم کی تلاوت کا, قرآن کریم جاننے کا ایسا کام ہے. اگر کسی کو بڑی بڑی برادریوں میں بڑے بڑے سرداروں کو قرآن پڑھ کے سنا دے, ہنس کے دکھا دیتا یار مجھے پڑھنا آتا کوئی نہیں, اللہ کی قسم یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے, بے شرمی کا مقام ہے. قیامت کے دن بڑے بڑے اعمال لے کے آئے گا, لیکن قرآن جب فریادی بن کے آئے گا. الہ العالمین ہر چیز کو منہ لگاتا تھا, لیکن اس نے مجھے کبھی اپنے سینے سے نہ لگایا. رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ ہر رات میں اس کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہوتا تھا, ہر رات میں اس کی مسجد میں سنایا جاتا تھا. اللہ 27 نہیں 28 نہیں 29 30 رات تک میں اس کے دروازے پر فریادی بن کے گیا. الہ العالمین اس نے اولاد کے لیے, یار کے لیے دروازہ کھولا, لیکن تیرے قرآن کے لیے کبھی دروازہ نہ کھولا. یا اللہ جس طرح اس نے مجھے اپنے دروازے سے رخصت کر دیا, آج تو اپنی رحمت والے دروازے سے رخصت کر دے. مجھے ایمانداری سے بتا کہ اللہ تیری مانے گا یا اپنے قرآن کی مانے گا؟ کبیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ قرآن نہ جاننا. احرام کی حالت ہے قرآن نہیں جانتا, کبیرہ گناہ میں ملوث ہے. روزے کی حالت ہے, نماز کی حالت میں مسجد کے اندر بیٹھا ہے, اگر قرآن پڑھنا نہیں جانتا کبیرہ گناہ میں ملوث ہے. اور ایک چوری دی سورہ سینہ زوری, ایک قرآن جاننا نہیں, ایک جاننے کی کوشش ہی نہیں کرنا.
نماز کا سجدہ آج میرے عزیزوں آپ سلا والی میں جا کے ڈاکٹر کو چیک کرا لو، آپ سرگودے کے اندر جا کے ڈاکٹر کو چیک کرا لو، لاہور چلے جاؤ، راولپنڈی سی ایم ایچ میں چلے جاؤ، آپ کو ڈاکٹر کہے گا دوائی اپنی جگہ ہے، پرہیز اپنی جگہ ہے۔ آپ کو شوگر ہے، اگر شوگر کا لیول کم کرنا چاہتے ہو، بلڈ پریشر کم کرنا چاہتے ہو تو صبح کم سے کم 2 کلومیٹر آپ کو چہل قدمی کرنا پڑے گی۔ آپ کے گھر کے باہر کوئی بغیچہ ہوگا، روڈ کے اوپر چلو، پیلیوں میں چلے جایا کرو، فصلوں میں چلے جایا کرو، کھیتوں میں چلے جایا کرو، بابا جی کم سے کم 4 میل پیدل چلا کرو، آپ کی شوگر کا لیول کم ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ کیسا خدا کا بندہ ہے، یہ کیسا آج کے رسول ہے، ڈاکٹر کے کہنے پر 4 میل چلتا ہے، طبیب کے کہنے پہ اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتا۔ میرے عزیزوں 4 میل 10 چکر تو لگا سکتا ہے، لیکن سامنے والا دروازہ کھول کر سامنے والے خدا کے گھر میں نہیں آ سکتا۔ پھر اسے اللہ کا بندہ اپنے آپ کو کہنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ میرے عزیزوں اماں سے کہہ دو نماز پڑھ لے، دادی سے کہہ دو نماز پڑھ لے، کہتی میرے تو بیٹھا نہیں جانتا، میرے گوڈوں میں درد ہے۔ اس دادی کو سرگودے میں دیکھ لو، سلا والی میں دیکھ لو، دودھ والی دکان پہ یہ نظر آئے گی، سبزی والی دکان پہ یہ نظر آئے گی، کپڑے والی دکان پہ نظر آئے گی۔ یہ بازار کا چکر تو لگا سکتی ہے، لیکن اچر پائی سے اٹھ کے مصلے پہ نہیں آ سکتی۔ میں کیسے مان جاؤں کہ اس سے اللہ راضی ہو رہا ہے؟ جس کو میرے عزیزوں اپنے گھر سے خدا کے گھر یعنی مسجد کا راستہ نہیں آتا، اسے جنت کا راستہ کیسے نظر آئے گا؟ ہر مسجد کے اندر تعلیم بالغان، میرے عزیزو تم بچوں کی فکر کر کے بچوں کو جہنم سے بچا رہے ہو۔ ان بوڑھوں کی فکر کون کرے گا؟ ان جوانوں کی فکر کون کرے گا؟ 4 مہینے لگانے والوں کی فکر کون کرے گا؟ سال جماعت میں لگانے والوں کی فکر کون کرے گا؟ جہاد کرنے والوں کی فکر کون کرے گا؟ عبد الحنان کی فکر کون کرے گا؟ نقشبندی قادری چشتی کی فکر کون کرے گا؟ میرے عزیزو اللہ اکبر کہتے نماز کے لیے ہم نے 10 صورتیں یاد کر رکھی ہیں، کہ باقی قرآن یاد کرنا تیری ذمہ داری نہیں۔ قرآن کیا فرشتوں کے لیے آیا؟ قرآن کیا جنوں کے لیے آیا؟ قرآن میرے عزیزوں کیا جانوروں کے لیے آیا؟ پہاڑوں کے لیے آیا؟ نہیں، قرآن تو تیرے میرے لیے آیا۔ اللہ اکبر، تجھے دیکھنے میں مشکل نظر آ رہا ہے، تجھے ورقوں میں میرے عزیزوں لکھائی میں مشکل آ رہا ہے، قرآن لکھنے والے نے، جس کا قرآن ہے اس قرآن ہے اس مالک کے کائنات نے، جس کی کتاب ہے اس بھیجنے والے نے قرآن میں ایک جگہ نہیں بلکہ ایک صورت میں جا بجا فرما دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اسے آسان سے آسان کر دیا۔ اخبار پڑھنا مشکل ہے، قرآن پڑھنا آسان ہے، انگریزی پڑھنا مشکل ہے، قرآن پڑھنا آسان ہے، سائنس کو سمجھنا مشکل ہے، قرآن پڑھنا آسان ہے، انگریزی پڑھنا مشکل ہے، قرآن پڑھنا آسان ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، میرا ابا نہیں کہہ رہا، یہاں کے مولوی رفیق صاحب نہیں کہہ رہے، میرے عزیز و سلا والی کا پیر جی نہیں کہہ رہا، احکم الحاکمین کہہ رہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اے میرا بندہ کھولنا تیرا کام ہے، اسے سینے میں چمکا دینا میں خدا کا کام ہے۔ ہر مسجد کے اندر میرا عزیز و عشاء کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد ایک علیحدہ کلاس ہونی چاہیے۔ مولوی صاحب نے ابھی اعلان کیا ہم نے پہلی بلڈنگ بنا لی، مولوی صاحب اعلان کر رہے ہیں دوسری کی چھت ڈلنے والی ہے، تیسری کی چھت ڈلنے والی ہے۔ پہلی بلڈنگ کے اندر میرا عزیز و اللہ اکبر، بے شک بنین کا تم ادارہ بنا لو، تیسری منزل پر تم بنات کا ادارہ بنا لو، دوسری منزل پر، لیکن ایک پورشن کے اندر بالغان کا 60 سال کی عمر والوں کا، 50 سال کی عمر والوں کا، یہ کیسی وفا ہے؟ بچے کو جنت میں لے کے جا رہے ہو، ابا میرے سامنے جہنم کے اندر جا رہا ہے۔ یا اللہ اکبر، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، ہم نے اللہ کے دین کا کام کرتے ہوئے، یہ خیر کثیر امت ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے آئی ہے، ہم نے بچوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے، بچوں کے باپوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ عورتوں کا علیحدہ ادارہ ہونا چاہیے، صبح 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک پورے محلے میں آواز لگا دو، 30 سال کی ماں بہنیں، 25 سال کی ماں بہنیں، 50 سال کی ماں بہنیں، وقت نکال کر آنا تمہارا کام ہے، قرآن کے ساتھ خدمت کرنا ہمارا کام ہے، بے لوث آؤ، تمہیں ٹھنڈا پانی بھی ملے گا، اللہ اکبر، تمہارے لیے پنکھے کا انتظام بھی ہوگا، تمہارے لیے کولر کا انتظام بھی ہوگا، تمہارے لیے موٹی موٹی چٹائیوں کا انتظام بھی ہوگا، تمہارے لیے پردے کا انتظام بھی ہوگا۔ اگر ہر گھر سے ہر ماں بہن ایک
سینے سے لگا لے. رب کعبہ کی قسم قرآن پڑھنا تیرا کام ہے, آسمان سے رحمتیں برسا دینا خدا کا کام ہے. پھر اپنے گھروں کے منظر کو دیکھنا, پھر اپنے گھروں کے اندر اپنی فصلوں کی سرسبز اور شادابی کو دیکھنا, اپنے چہروں کی رونق کو دیکھنا. آج مایوسی ہے کیونکہ قرآن ناراض ہے. ایک مہینہ میرے عزیزو مسجد کے اندر پڑھا جاتا رہا, ہم نے مسجد کے امام کو 14-15 ہزار روپے دے کے فارغ کر دیا, سمجھا قرآن کا ادا کر دیا. اگر قرآن کا 100 روپے سے 500 روپے مولوی صاحب کو دینے سے 1000 روپے کا نوٹ دینے سے اگر قرآن کا حق ادا ہو جاتا تو ابو فقیہ اپنی پسلیاں نہ توڑاتا, عامر بن فہیرہ کا سر قلم نہ کیا جاتا, بلال حبشی کا چمڑا نہ اجڑوایا جاتا, میرے عزیزو سمیہ کے چر کے ٹکڑے نہ کروائے جاتے, سیدہ زنیرہ کی آنکھوں میں میرے عزیزو سریے نہ گاڑے جاتے. اور میرے عزیزو اور قبرستان والوں کے لیے قرآن نہیں آیا بلکہ زندوں کے لیے قرآن آیا ہے. قرآن ثواب کی کتاب بن کے نہیں آیا بلکہ قرآن انقلاب کی کتاب بن کے آیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے, اللہ اکبر, جب قرآن سے تعلق نہ تھا عمر کو کوئی جانتا نہیں تھا, جب تعلق اللہ کے قرآن کے ساتھ بن گیا, اپنی بہن سے قرآن کی آیتیں سنی, خدا کی قسم عمر پھر عمر بن گیا. بولتا زمین پر تھا, اللہ قرآن بنا کے عرش بنی سے زمین پر اتارتا تھا. یہ وہ عمر تھا جب کلمہ پڑھا قرآن سن کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اپنے سینے سے لگایا, فرمایا عمر تو اللہ کا قرآن سن کر میں محمد کے دربار میں آ گیا, تو نے اللہ کی توحید کا, نبی کی ختم نبوت کا اعلان کر دیا. اے عمر پھر میرا اعلان سن لے, تیرے کلمہ پڑھنے سے زمین کا کوئی شیطان ایسا نہیں جو تیرے سے ڈرتا نہ ہو. عمر تیرے اسلام لانے سے آسمان کا کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو تیرے پہ فخر نہ کرتا ہو. یہ قرآن ہے, انقلاب آئے گا. آج حکومتوں والے ناکام قرآن کریم سے روگردانی کر کے خدا پاک کی قسم 50-50 ہزار روپے کا جوڑا پہننے والوں کو 1-1 لاکھ ووٹ لے کر اسمبلی کے اندر بیٹھنے والوں کو قل واللہ نہ آئے, بتاؤ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. ہمارے منسٹروں کو, ہمارے وزیروں کو, ہمارے وزیر اعلیٰ کو, اور میرا عشاء کی رکعت کا پتہ نہ لگے, ہمارے بچوں کے معمار کو, ہمارے بچوں کے استاد کو کلمہ طیبہ کا ترجمہ نہ آئے, اسے دعائے قنوت میں کلمہ طیبہ میں فرق نظر نہ آئے, بتاؤ ہمارا مستقبل کیسے ترقی کرے گا؟ ہے ہی نہیں کسی کو فکر. جس گھر سے جنازہ اٹھ کے جا رہا ہے پتہ ہی کوئی نہیں ہے جہنم میں جا رہا ہے یا جنت کے اندر جا رہا ہے. ہم نے اسے دیا کیا؟ چندے والی چرپائی پر اٹھا کر اسے قبرستان بھیج دیا, اور اس چندے والی چرپائی پر بھی کس کس کا چندہ آیا ہوا پتہ ہی نہیں, حرام کا پیسہ کہ حلال کا پیسہ. کلمے والی چادر اڑا کے بھیج دیا, یہ کلمے والی چادر پتہ نہیں کس گھر سے عطیے کے طور پہ آئی, پتہ نہیں حلال کے پیسے سے خریدی کہ حرام کے پیسے سے خریدی. کندھا دینے والے معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہونا, پتہ نہیں حلال کاروبار کرتے, پتہ نہیں سودی کاروبار کرتے. کلمہ شہادت کا نعرہ لگانے والوں نے پتہ نہیں کتنی زمین اور کاغذ رکھ کر بینک سے لون لے رکھا ہے. میرے عزیزوں قرآن خوانی میں آنے والے اللہ اکبر پتہ نہیں کیا کیا سوچ کر کیا کیا ٹھگی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ناراض نہ ہونا, نہیں اندازہ میرے عزیزوں, اللہ نہ کرے اس قوم میں کسی کی موت ہو, لیکن مرنا تو ایک نے ہے, آج کوئی جائے گا کل کوئی جائے گا. اگر کوئی مر کے دیکھ لے میرے عزیزوں, اللہ غنی, عوام نہ پوچھے بلکہ چرپائی پہ لیٹنے والے مرنے والے کو خود ہی پتہ لگ جائے گا. یہ 9 صفحے بنی ہوئی ہیں, 4 صفحے نمازیوں کو نماز جنازہ ہی نہیں آتا ہے. بھائی سے شرم کی بات نہیں کہ سمت کے نوجوان کو ٹک ٹاک تو آتی ہے لیکن نماز جنازہ نہ آئے. گانا گوا لو وہاں کھڑے ہو کے گائے گا, ناچ کے ٹھمکا لگوا لو وہاں کھڑے ہو کے لگائے گا, لڑائی کروا لو, ملاکھڑا کروا لو, کشتی کروا لو, کبڈی کروا لو, میرے عزیزوں والی بال کا میچ کرا لو, ہاکی کرکٹ کا میچ کرا لو, آگے آگے بڑھ چڑھ کے
میرے عزیزوں ٹراؤزر پہن کے ویسی وردی پہن کے آئے گا، لیکن یہ سارے بیٹھے ہو، کسی کو کہہ دو اذان دے دے، ہنس کے کہتا ہے میں کدے دکھتی کوئی نہیں، اللہ اکبر، کسی کو کہ اذان دے دے، شرما کے کہتا ہے مینوں شرم نہیں آندی، ننگا ہو کے کھڑا تجھے شرم نہیں آتی، اللہ اکبر کہتے ہوئے تجھے شرم آتی ہے، جس رب کے نام کو لیتا ہوا شرماتا ہے، بتا قیامت کے دن اس رب کا سامنا کیسے کرے گا؟ سوچو تو صحیح، ہر بچے کو اذان آنی چاہیے، ہر مرد کو اذان آنی چاہیے، ہر مرد کو اذان آنی چاہیے، اللہ اکبر، فرمایا ہمیں اذان آنی چاہیے، اور زندگی میں ایک مرتبہ تو کم سے کم اذان دے دو، جہاں تک تم نے اللہ اکبر کی آواز پہنچائی وہ کے دن وہ پتھر، وہ درخت، وہ مٹی کے ذرے ہمارے ایمان کی گواہی دیں گے۔ دو گے انشاءاللہ اذان؟ بیٹا پیدا ہو، باپ بچے کے کان میں اذان دے، اس وقت آپ کو مسجد کا مولوی صاحب یاد آ جاتا ہے، پتر جمع نا جی، تایا آیا، پھپھی آئی، 100 دا نوٹ دے کے گئی، کہنے لے اے دیتا ہے، جب پرا مارو دے منہ تے، کبھی مولوی نے بھی تمہارے منہ پر مارا، مولوی صاحب نے 50 روپے، مولوی صاحب نے 100 روپے، یہ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن، کر لو جو تم ڈنڈیاں مار رہے ہو۔ آہو خدا پاک کی قسم، میں 3 ملکوں میں گھوم کے آیا، لبنان، شام، عراق، میرے عزیزوں پچھلے دنوں میں گیا ہوا تھا، 3 ملکوں کے اندر گھوم کے آیا، اللہ کی قسم وہاں کے علماء کے میں نے ٹھاٹ باٹ دیکھے، اپنے پاکستان کے علماء پر ترس آنے لگ گیا۔ بابا جی مجھے بات بتاؤ، مجھے آپ نے 3 گھنٹے کی مسافت سے حفظ آباد سے بلایا، جب جاؤں گا اتنا موٹا لفافہ دو گے کیا؟ میں تمہیں ہیر سنا کے گیا، میں فارسی میں تقریر کر کے گیا، میں عربی میں تقریر کر کے گیا، یہ وہی بیان ہے جو مولوی صاحب نے آپ کو پچھلے جمعے سنایا تھا، یہ پورا سال جمعہ پڑھا، اسے 10,000 دیتے ہو، اور میں 1 گھنٹے تقریر کرنے کے لیے آیا، مجھے 20-25 ہزار کا لفافہ دیتے ہو، کیا تمہارے سے اللہ پوچھے گا؟ نہیں۔ یقین جانو وہ مؤذن، اللہ اکبر، کوئی سیرا والی سے آیا ہوا، کوئی شاہ نکتر سے آیا ہوا، کوئی چنیوٹ سے آیا ہوا، کوئی باگڑ سے آیا ہوا، تمہاری مسجد میں پورا رمضان صفائی کرتا رہا، تمہارے باتھ روموں کو یہ دھوتا رہا، تمہاری ٹینکیوں کے اندر وضو کے لیے پانی بھرتا رہا، سحری افطاری کے اندر یہ تمہیں جگاتا رہا، نماز کے مصلے آپ کے لیے بچھاتا رہا، پنکھے آپ کے لیے چلاتا رہا، اللہ اکبر، UPS جنریٹر کا یہ انتظام کرتا رہا، اللہ غنی۔ میرے عزیزوں 20-25 سال آپ کی مسجد کا مؤذن رہا، 20-25 سال آپ کی مسجد کا خادم رہا، میرے عزیزو اس کی اوقات 8,000 روپے، آپ کو مجھے شرم آنی چاہیے، اللہ کی قسم آپ ناراض نہ ہونا، میری عمر 50 سال کی، اس لیے میرے منہ سے اوپر نیچے باتیں نکل جاتی ہیں، کچھ میرے میں ایسے بیٹھے ہیں جو میرے سے عمر میں زیادہ، عزت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، بلکہ اکثر کافی میرے نوجوان بیٹھے ہیں جو عمر میں میرے سے چھوٹے ہیں، بحیثیت خطیب روحانی باپ ہونے کے ناطے میں تمہیں ڈانٹ پیار سے سمجھا بھی سکتا ہوں، کم سے کم اپنی مسجد کے مؤذن کی، اپنی مسجد کے خادم کی کم سے کم 20,000 روپے تنخواہ ہونی چاہیے، اور امام کی 35 سے 40,000 روپے تنخواہ ہونی چاہیے، یہ امام کی شان ہے، نمازیں پڑھائے اور 500-500 روپے کی ٹیوشنیں پڑھائے، امیروں کے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے، بھائی سے شرم کا مقام ہے، تیرا پیسہ تیرے بیٹے کی برات پر، تیرا پیسہ تیرے بیٹے کی برات پر، باجا بجانے والے، رات کو ناچنے والیاں لاکھوں روپے لے جاتی ہیں، اور مسجد کے امام، مسجد کے خادم، مسجد کے محروم تیری کمائی سے محروم رہتے ہیں۔ خدا پاک کی قسم قیامت کے دن کے آنسو اور مجبوریوں کا جواب آپ کو مجھے دینا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فرمایا کاش میں مسلمانوں کا خلیفہ نہ ہوتا، کسی مسجد کا مؤذن خادم ہوتا، مسجد میں جھاڑو دیا کرتا، اذان کے وقت میں اذانیں دیا کرتا، اللہ کی قسم مسلمانوں کو پتہ لگ جائے اذان دینے پہ کیا اجر ملتا ہے تو روزانہ اذان دینے کے لیے آپس میں قرآن اندازی کی جائے۔ امید ہے آپ میری بات کا غلط مطلب نہیں لیں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنی مسجد کے مؤذن اور امام اور خادم کی ضرور خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا کسی سے پوچھو نا تنخواہ کنی ہے تو کہندا مولوی صاحب ہے راز دی گلاں نہیں پوچھی دیاں، برکت اڑ جاندیاں نے۔ آپ کی تنخواہ کتنی ہے، کتنا کما؟ بس اللہ کا شکر ہے، اپنی تنخواہ کو چھپا کے رکھتا ہے، مولوی صاحب کی تنخواہ کو دروازے پہ لکھتا ہے اتنے ہزار مولوی صاحب دے، اتنے ہزار نہیں، ان کی بھی چھپی چھپی خدمت کیا کرو۔ میرے عزیزو اللہ کی قسم یہ وہ ہیں کہ
کسی کو کاروبار دے دیا، کسی کو مال دے دیا، کسی کو کھیت کھلیان دے دیا، ان مقدروں والوں کو اللہ نے اپنا نبی کا محراب اور نبی کا مصلی ممبر عطا فرما دیا۔ یہ نبی کے ممبر اور محراب کے وارث ہیں۔ اللہ کی قسم یہ ہمارے جنازے پڑھانے والے، ہمارے بچوں کے کانوں میں اذانیں دے کے مسلمان کرنے والے، ہماری میتوں کے غسل دینے والے، ان کی پوٹیاں پیشاب دھونے والے، ان کو کفن پہنا کر ان کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کرنے والے۔ میرے عزیزوں، یہ مدرسہ نہیں تھا، آپ کو پتا تھا یہ مدرسہ بنے گا؟ اللہ اکبر، جب پہلی مرتبہ یہاں آنا ہوا میرے عزیزوں، اوپر چڑھنے کی جگہ بھی کوئی نہ تھی، لوگ پکڑ پکڑ کے چڑھا رہے تھے۔ پہلی مرتبہ جب میں نے اس مدرسے کا چندہ مانگا تو مجھے خود شرم آنے لگی، لوگ اٹھے کوئی نہیں، اور لوگوں کا گمان یہ تھا یہاں مدرسہ بنے گا۔ رب کعبہ کی قسم، اگر آپ کے میری زکات سے بنتا، آپ کے میرے عشر سے بنتا، آپ کے میرے پیسے سے بنتا تو کبھی نہ بنتا۔ آج اللہ نے چار دیواری عطا فرما دی۔ اللہ کی قسم، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ مالک کے کائنات کا کرم ہے، یہ مدینے والی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اگر اس نے چار دیواری کو بنا دیا، آنے والے وقتوں کے اندر اسے اللہ قرآن کا گلشن بھی بنا کے دکھائے گا۔ ہاں، اور مدرسہ چار دیواری کا نام نہیں ہوتا، مدرسہ چار دیواری کے اندر کردار کا نام ہوتا ہے، اخلاق کا نام ہوتا ہے، تربیت کا نام ہوتا ہے۔ مفتی صاحب، میں آپ سے عرض کر کے جاؤں گا، تعداد پر بھروسہ نہ کرنا۔ آپ کے مدرسے کے اندر ایک آ گئی اور ایک میرے عزیزوں گھر کو سنبھالنے والی، خاندان کو سنبھالنے والی، غیرت کو سنبھالنے والی، اپنی عزت کو سنبھالنے والی آپ کے مدرسے سے قرآن حدیث پڑھ کے چلی گئی اور اس کی گود کے اندر قرآن والا آ گیا، پھر آگے اس قرآن والے نے قرآن والوں کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ ایک عائشہ صدیقہ میں بنات عائشہ میں بنت عائشہ پڑھ کے چلی گئی اور اس نے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا۔ رب کعبہ کی قسم، 132 والوں، ایک بنت عائشہ سارے گاؤں والوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی۔ ایک آدمی کہنے لگا، مولوی صاحب میرے اولاد کوئی نہیں، اتنے پیسے کا میں کیا کروں؟ میں نے گنبد خضرا والے سے کنیکشن میں لایا، میں نے کہا پیارے مدنی کریم آقا میں اسے کیا جواب دوں؟ میری عقل ناقص، میرا علم ناقص، میرا تجربہ ناقص ہے، اللہ کے نبی میں اس کو کیا جواب دوں؟ مدینے کے مکی سے اعلان آیا، جواب آیا، اس سے پوچھ تیری بہن ہے؟ یہ اللہ کے نبی پوچھتا ہوں۔ ہاں جی چودھری صاحب آپ کی بہن ہے؟ جی جی ہے۔ اس سے پوچھ تیرا بھائی ہے؟ یہ آپ کا بھائی ہے؟ جی بھائی ہے۔ کیا ان کی اولاد ہے؟ جن کی اولاد ہے۔ اگر خدا نے تجھے اولاد نہ دی تو بہن کے بچوں کو اپنی اولاد سمجھ لے، بھائی کے بچوں کو اپنی اولاد سمجھ لے، پیسہ تو خرچ کر، قرآن کا علم انہیں پڑھا دے، حدیث کا علم انہیں پڑھا دے، تیرا بھتیجا بھانجا، تیری بھتیجی بھانجی قرآن پڑھ جائے گی، دنیا کی تعلیم حاصل کر جائے گی۔ اگر دنیا کی تعلیم حاصل کر کر قرآن پڑھ کر اچھے انسان بن گئے، رب کعبہ کی قسم ہے قرآن سے سینہ ان کا منور ہوگا، رحمتوں سے اللہ قبر تیری رحمتوں سے اللہ آپ کی میری قبر کو منور فرما دے گا۔ لیکن کرے کوئی بہنوں پہ خرچ کرتا ہے، کوئی بیٹیوں پہ خرچ کرتا ہے؟ مر نہ جاؤں، رشتہ داروں پہ کون خرچ کرتا ہے؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله۔ اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا تم ان چیزوں کو کیوں توڑتے ہو؟ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، آپ کے گھر کے اندر کھانا پک رہا تھا اور ہنڈیا کے بھننے کی خوشبو دروازے سے باہر آ رہی تھی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رک گئے اور آپ نے ابو ذر غفاری کے گھر کا دروازہ بجایا۔ ابو ذر غفاری دوڑتے آئے، نبوت کی خوشبو ابو ذر غفاری کی ناک کی نتھوں میں پڑی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھول دیا، اندر رحمت دو عالم کو بلا لیا۔ آپ نے پوچھا ابو ذر تیرے گھر کا کیا حال ہے؟ یہ اللہ کا شکر ہے۔ ابو ذر تیری ہنڈیا میں کیا پک رہا ہے؟ کملی والے بھنا گوشت پک رہا ہے، گوشت کا سالن پک رہا ہے۔ آپ نے ہنڈیا کا ڈھکنا اٹھوایا تو دیکھا گوشت بھنا بن رہا تھا، کھڑا کھڑا لگوا لگوا سا سالن تھا، کھڑا کھڑا مسالہ تھا۔ ابو ذر غفاری کہنے لگے کملی والے مجھے پتہ ہے آپ کو یہ بڑا پسند ہے۔ آپ نے فرمایا ابو ذر تو نے ٹھیک کہہ دیا، ابو ذر کیا تجھے بھی پسند ہے؟ کجی لیکن آج ابو ذر یہ مجھے پسند کوئی نہیں۔ کملی والے پھر آپ کو کیا پسند ہے؟ ابو ذر میں تجھے اپنی پسند بتلا دوں تو عمل کرے گا؟ یہ اللہ کے نبی عمل کروں گا۔ آپ نے فرمایا تیرے گھر میں پانی کا پیالہ ہوگا۔ ابو ذر غفاری لپ کے اور پانی کا پیالہ اٹھا کے لے آئے۔ آپ نے فرمایا
فرمایا ذرا اسے پانی سے بھر کے لا. ابو ذر غفاری گئے, فرمایا ذرا بڑے والا پیالہ پانی سے بھر کے لائیو. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے والا پیالہ پانی سے بھر کے لائے. آپ نے سارا پانی اس برتن کے اندر, دیگڑی کے اندر, دیگچی میں انڈیل دیا, پتلا سا شوربہ بن گیا. ابو ذر غفاری حضور کا مکھڑا دیکھنے لگے, یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا میری پسند چاہتا تھا, میری پسند یہ ہے. پھر جب میرا عزیزو پتلا سا شوربہ بن گیا, آپ نے فرمایا ابو ذر تیرے محلے میں کوئی غریب رہتا ہے کہ جی جی, تیرے محلے میں کوئی بیوہ رہتی ہے جی جی, تیرے محلے میں کوئی یتیم کا گھرانہ ہے کہ جی جی. فرمایا ابو ذر اگر میری پسند چاہتا ہے یہ برتن سالن کا بھر لے, غریب کے گھر میں دیا, یہ یتیم کے گھر میں دیا, یہ بیوہ کے گھر میں دیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالن کا برتن بھر رہے, روتے جا رہے. کہ کملی والے ذرا مجھے سمجھا دو کیا کیا. فرمایا ابو ذر تو کھاتا میں راضی ہوتا, میں کھاتا تو راضی ہوتا. ابو ذر تیری ہنڈیا میں سے غریب کھا گئے, یتیم کھا گئے, فقیر کھا گئے. قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, یتیموں کے گھروں کے اندر تیرا گھر کا سالن چلا گیا. اس سے زمین پہ مصطفیٰ راضی ہو گیا, عرش بری پر خدا راضی ہو گیا. الذین یلقون عہد اللہ, ہمیں کہاں سے ملا, کس نے سکھایا؟ اللہ کے قرآن سے ہمیں اس کا علم پتہ لگا. نبیوں کا سلسلہ دنیا کے اندر آیا. اگر نبی دنیا میں نہیں آتے تو اندھیرے اجالے کا فرق کون بتاتا, ہدایت گمراہی کا فرق کون بتاتا, اللہ سے ناراضگی اس کی رضا کا فرق کون بتاتا. عزت کہاں سے ملتی ہے, ذلت کن راستوں سے آتی, کون آتی ہے؟ نبیوں کا دنیا کے اندر آنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. پھر نبی دنیا کے اندر آئے, انہوں نے میدان زمین کو نہیں بنایا, انہوں نے میدان کھیت کھلیان کو نہیں بنایا, انہوں نے میدان لوگوں کے دلوں کو بنایا. جب دلوں کے اندر زنگال کفر کا دیکھا, دلوں کے اندر میرے عزیزوں گند شرک کا دیکھا, تو نبیوں نے دلوں پہ محنت کی. اللہ اکبر. مال والے کو بھی وہی دعوت دی, دکان والے کو بھی وہی دعوت دی, کاروبار والے کو بھی وہی دعوت دی, اور ہر ایک کو دعوت دے رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا, ہمیں تیرے سے کچھ نہیں چاہیے, ہم جو محنت کر رہے ہیں ان اجری الا علی اللہ, ہم جو محنت کر رہے ہیں تم اس کے بدلے میں پتھر مار رہے ہو, ہم تمہارے سے اجر نہیں لیں گے, اس کا اجر ہمیں ہمارا اللہ عطا فرمائے گا. مدرسہ عائشہ صدیقہ للبنات کو بنانے والوں, کبھی عوام سے امید کی توقع نہ رکھنا. میرے عزیزو چندے بھی اللہ سے مانگنا. آپ کو مانگنے کا ایک طریقہ بتلا دو, اللہ اکبر درود تنجینا کا اہتمام کر لو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات. 70 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد اللہ کی قسم اس درود شریف کا اہتمام کر لو. گھر والوں تم بھی کر لو, میری ماں بہنوں تم بھی کر لو. اللہ غیب کے خزانوں کے دروازے کھول دے گا, وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے وہم و گمان نہیں ہوگا, وہاں سے گاہک آئے گا جہاں سے امید نہیں ہوگی, وہاں سے اللہ تعمیرات پوری کروائے گا جو آپ کے میرے وہم و خیال کے اندر نہ ہوگا. اللہ اکبر. جتنا درود شریف پڑھیں گے کملی والے کا سلام نصیب ہوگا, کملی والے کی دعائیں نصیب ہوگی, کملی والے کی آپ کو مجھے نسبت نصیب ہو جائے گی. درود شریف پڑھیں, ساتھ نماز کا سجدہ کریں, اللہ کی میت نصیب ہو جائے گی, اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا, اس کا ساتھ نصیب ہو جائے گا. آج میرے عزیزو کوئی ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اللہ مجھے رزق دے دے, آج کوئی ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اللہ مجھے اولاد دے دے, کوئی ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اللہ مجھے دولت دے دے. آج کے بعد یہ دعا کیا کرو, اے اللہ مجھے دولت نہیں چاہیے, مجھے رزق نہیں چاہیے, مجھے مکان نہیں چاہیے, اللہ آج مجھے تیری رحمت والا ہاتھ چاہیے, اللہ مجھے اپنی رحمت والا ہاتھ دے دے. جس کو اللہ کی رحمت والا ہاتھ مل گیا, رب کعبہ کی قسم اسے آخرت بھی مل گئی, دنیا کا مال و متاع بھی مل گیا. اللہ کو مانگو اللہ سے کہ اللہ میری جھولی میں تو آ جا. جب اللہ آ گئے تو مکان یہ دنیا ساری ہماری ہو جائے گی, زمین پر بھی ہماری حکومت, آسمان والے بھی ہمارے تابع ہو جائیں گے. جب اللہ ہمارے نہ بنے تو میرے عزیزو گھر کے اندر, گھر پہ ساتھ لیٹنے والی بیوی بھی آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی. اللہ سے مانگنا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ ہوا کرتا ہے. جب خدا سے مانگے اللہ کس طریقے سے مانگنا ہے یہ بھی بتا دوں آپ کو, کہو ذرا سبحان اللہ. آج اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ بتلاؤں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رحمت عالم کے ساتھ آرام فرما رہی ہیں. اللہ